خواتین و حضرات، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اودھ نامہ کے کلاس روم چینل پہ۔ ہم پروفیسر علی احمد فاطمی سے مسلسل ما سوائے غزل شاعری پر گفتگو کر رہے ہیں۔ غزل کے علاوہ بھی ہماری جو دیگر اصناف ہیں ان کی اپنی قدریں ہیں، ان کے اپنے تقاضے ہیں، اور زندگی کے اس میں تمام جذبوں کی نمائندگی ملتی ہے۔ بے شک غزل کے میں ہم کو ایک محبوب سے ہی ملاقات ہوتی ہے، لیکن زندگی کے اور تمام رشتے، ماں بیٹی، بھائی بہن، چچا بھتیجا، پھوپھی بھانجا بھانجی، استاد شاگرد، آقا غلام، امیر غریب، سب کے ساتھ کیسے ایک مشترکہ زندگی، مشترکہ قدروں کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور ایک اعلیٰ انسانی قدروں کے ساتھ زندگی کیسے، جس میں ہمارا ایک آئیڈیل بھی ہو اور ایک ہیرو بھی ہو، اور جو ہمیں مشعل راہ کے طور پہ زندگی کے کارواں کو مہمیز کرنے کے لیے ایک پیغام کے طور پر اس کا کردار ہمارے سامنے آئے۔ اگر ایسی کوئی صنف ہے تو وہ مرثیہ ہے، اور مرثیے میں خاص طریقے سے ایک بڑا نام ہمارے پاس میر ببر علی انیس کا ہے۔ اور چونکہ آپ کے کام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں جن کو سن کے ہی حیرت ہوتی ہے، مثلا اقبال اور الہ آباد، تو آپ اس وقت لکھنؤ میں ہیں۔ گویا اپنے آپ میں یہ سنگم ہے کہ الہ آباد اور لکھنؤ دونوں کے شعبہ اردو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور آپ انیس کی سرزمین پہ ہیں، انیس کے شہر میں ہیں، شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں تشریف فرما ہے۔ ہم آپ سے تھوڑی دیر اپنے طلبہ کے استفادے کے لیے جاننا چاہیں گے انیس کی شاعری کی ریلیونسی کیا ہے، یا انیس کی شاعری کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں شہر انیس کو سلام کرتا ہوں کہ اس شہر نے نہ صرف انیس کو بلکہ مرثیہ کو بہت آگے لے گئے، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن جہاں تک انیس کی عظمت یا عظمت شاعری کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم نے بڑی دیر کی، اور وجہ وہی ہے کہ ہم غزل کی شاعری اور عشقیہ شاعری میں اتنے ڈوبے رہے کہ ہم نے مرثیے کی شاعری کو ایک مذہبی شاعری یا ایک غیر ادبی شاعری، غیر فکری شاعری کہہ کے اس کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ انیس کا ہی کمال تھا، کمال فن بھی کہیے یا کمال جوہر، کہ اس نے مرثیے کی شاعری میں دنیا کی جو شاعری کے اعلیٰ نمونے ہو سکتے ہیں، جوہر، اس کو لا کے پیش کر کے اپنا لوہا منوا لیا، بے شک بے شک، اور ان نقادوں کو متوجہ کر لیا جو کبھی مرثیے کے شاعر کو بگڑا شاعر مرثیہ کو کہا کرتے تھے۔ ارے یہ تو غزل نہیں کہہ پاتے اس لیے مرثیے کی طرف چلے گئے، ان کی جو عقیدتیں ہیں وہ ان کو مرثیے کی طرف لے کے چلی گئیں، اور ان کی جو کم فکری ہے یا کم جہاتی ہے وہ مرثیے کی طرف لے کے چلی گئی۔ لیکن انیس نے یہ ثابت کر دیا کہ مرثیہ نگاری صرف رسائیت یا بینیت کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں یا جو مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں مصائب تو تھوڑی دیر کے لیے آخر میں آتے ہیں، زیادہ تر تو فضائل ہیں۔ ایسے ہی مرثیوں میں زیادہ تر دوسری چیزیں ہیں، آخر میں اگر بین آ گیا تو آ گیا، اور آنا چاہیے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے بلکہ ہماری تقدیس کا بھی حصہ ہے، تو آنی چاہیے۔ میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی شاعری جو ایپک پوئٹری میں کہلائی، جو رزمیہ شاعری، آپ اس کو صرف یہاں مرثیہ نہ کہیے، جو رزمیہ شاعری ہے جس کا کینوس بہت بڑا سمجھا گیا، اور دنیا کے بڑے موضوعات رہے ہیں شہادت اور ایثار اور شجاعت، جس کو ہم لوگ محبت کے آگے کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو انیس کی شاعری نے جو محبت کی جمالیات اور اصطلاحات تھی اس کو بدل کے رکھ دیا۔ بالکل بالکل بالکل۔ ابھی تک غزل کی شاعری میں جمال کا تصور چشم و ابرو سب تک تھا، محدود تھا، لیکن انیس کی شاعری نے چشم و ابرو ہٹا کر دست و بازو لے آئے، واہ 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 واہ، دست و بازو لے کر آ گئے۔ وہ عارض و رخسار ہٹا کر ریگزار لے آئے کہ دیکھو یہاں بھی حسن ہے، کیونکہ شجاعت میں جو حسن ہے، ایثار میں جو حسن ہے، یہ جو ظاہری حسن ہے وہ تو لمحاتی ہوتا ہے کہ مٹ جانے کا خطرہ، لیکن یہ دائمی حسن تو یہاں نظر آتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ انیس نے شاعری میں جو منظر نگاری، جو جزیات نگاری، جو رزم نگاری پیش کی ہے وہ بڑی بے مثال۔ اس نے بھی، یعنی جہاں نظیر نے ایک شاعری کی ایک دوسرا میدان، ویسے انیس نے پورا تصور جو جمال ہے شاعری کا، یا تصور حسن کہہ لیجئے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس کو ایک دم الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ایک اور بات جو مجھے
پوری مرثیے کی شاعری میں بالعموم اور انیس کی شاعری میں بالخصوص نظر آتی ہے کہ انسانی جذبات، اس کے افکار و نظریات، اس کے معاملات، اس کے حادثات، تجربات جتنی رزمیہ شاعری میں آتے ہیں، اور خود ابھی آپ نے جو جملہ کہا کہ جتنے طرح کے کردار مرثیے میں آتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارے بھی کیے کہ دوست ہوتا ہی ہوتا ہے، دشمن بھی وہاں پر، دشمن بھی ہے وہاں، دشمن بھی، دوستی بھی ہے اور دشمنی بھی ہے۔ دنیا کے دو بڑے اقدار باہمی باہم متصادم ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ سے جو شاعری نکلتی ہے وہ صرف قتل و خون کی نہیں ہوتی، وہ اقدار اور افکار کی شاعری بھی ہوتی ہے، جو انیس نے کر کے دکھائی اور دوسرے شعراء نے دکھائی۔ آپ جدید مرثیے میں جوش کے مرثیے پڑھ لیں، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ نظیر کا میں بہت قائل ہوں، لیکن وہ سماجی شعور اس طرح کا ان کے ہاں نہیں تھا جس طرح کہ انیس کے ہاں، جو ایک مزاحمت، جو ایک بغاوت، جو ایک احتجاج انیس کے ہاں ملتا ہے۔ اور ہمارے بیشتر ترقی پسند شعراء، سردار جعفری ہوں، فیض ہوں، یا وامق جونپوری ہوں، یا کیفی اعظمی ہوں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مزاحمت کا پہلا سبق انیس کی شاعری سے وہ جو ممبر پڑھی جاتی تھی وہ کیسے مارکسسٹ والا تو اب سب بعد میں ہوئے نا بھائی، پہلے تو آدمی گھر سے اپنے چلتا ہے۔ جی بالکل، تو گھر میں دو ہی آوازیں تھیں، یا قرآن کی آواز تھی یا انیس کے مرثیوں کی آواز تھی۔ ہم نے یہاں سیکھا، اس کے بعد ہم نے اقبال پڑھا۔ مارکس وغیرہ تو جب آدمی بی اے میں ریسرچ میں پہنچتا ہے تب پڑھا۔ مارکسزم نے ان کے اس بنیادی افکار میں اور جلا بخشی، بے شک، ایک راستہ دکھایا ضرور، لیکن انیس کی شاعری، میں تو بہت ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ پوری ترقی پسند شاعری کے پشت پر میر انیس کھڑے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، میر انیس نہ ہوتے، اگر میر انیس کی شاعری اگر نہ ہوتی تو مزاحمت کا اور اعتراض کا انقلاب لہجہ آتا ہی نہیں۔ دیکھیں، انقلاب بہت جلدی سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ احساس پر دستک دیتا ہے۔ احساس اگر آپ کو بے چین کرتا ہے تو پھر اضطراب تک لے جاتا ہے۔ اضطراب کی اگلی منزل احتجاج کی ہے، اور احتجاج کی اگلی منزل انقلاب ہے۔ اگر کوئی شاعری آپ کے احساس و شعور کو جھنجھوڑتی نہیں ہے، اور صرف آپ کو ہجر و وصال اور بوس و کنار تک لے جاتی ہے، تو اس کا ویژن محدود ہے۔ غالب اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ انہوں نے عشقیہ شاعری کی، بلکہ اس میں حیات اور کائنات کی بھی باتیں ہیں، تب جا کے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ انیس نے ہمارے یہاں اقدار، افکار، مزاحمت، احتجاج، اور جس طریقے سے ریگستان میں پھول کھلا دیے، جس طرح سے خون میں زندگی کے آثار دکھا دیے، جس طریقے سے شکست کھا کر بھی فتح کے اقدار دکھا دیے، یہ انیس ہی کر سکتے تھے۔ ارے ہے نہیں، ہر سخن موقع وہ، ہر نقطہ مقام دارت۔ اب آپ دیکھیے، ہے کجی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خال سیاہ عارض گلرو کے لیے، ہر سخن دانا داکس کی فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع وہ ہر نقطہ مقام دارت۔ کب ہمارے یہ جدید نقاد سمجھیں گے کہ ادب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی بڑی زندگی ہوتی ہے؟ کیا کہنے، واہ، زندگی کے جتنے ڈائمنشنز ہیں اتنے ہی ڈائمنشن ادب میں بھی ہونے چاہیے۔ کیا صرف محبت کریں گے آپ کو صرف گلاب کی ضرورت ہے، گیہوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف لینا ہی لینا ہے، دنیا سے دینا کچھ نہیں ہے۔ آپ قربانی نہیں دیں گے، آپ مذہب کو نہیں بچائیں گے، آپ انسانی اور اخلاقی اقدار کو نہیں بچائیں گے، کہاں یہ سب غزل میں ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ صرف مرثیے میں ہے جو درس دیتی ہے شاعری۔ اس لیے بھیا جو درس حیات ہے، جو پیغام حیات ہے، میں اس کو بڑی شاعری سمجھتا ہوں۔ بے شک۔ مرثیے کی شاعری کا کینوس بہت بڑا ہے، جو غزل کبھی نہیں۔ غزل کی لطافتیں اور نزاکتیں اپنی جگہ پر تسلیم، سر جھکاتا ہوں، لیکن مرثیے کا کینوس جتنا بڑا ہے اتنا کینوس اردو کی کسی شاعری کسی سلسلہ کا نہیں ہے۔ اور ہمارے شعراء نے اس کینوس کی لاج رکھی، نبھایا، بھرا، اور انیس میں سر فہرست۔
پتہ نہیں چلتا نیّر صاحب کب کون شاعر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہمارے ترقی پسندوں نے اعتراف کیا کہ اگر انیس نہ ہوتے تو ہم انقلاب کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ خاص طریقے سے سردار جعفری وغیرہ سردار جعفری دیکھیے تو پورا کیفی لگتا ہے آدمی انیس کی وامق، لفظیات سب انہوں نے کیفی، اپنے مضامین میں، وامق نے تو اپنی جو گفتنی ناگفتنی ہے اس میں لکھا ہے، بعض دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ہم نے پہلا مزاحمت اور احتجاج کا پہلا سبق انیس کی شاعری سے سیکھا، سر نہ جھکانا. آج لوگ جس طرح سے دیکھیے لگے ہوئے ہیں آگے پیچھے، سر پیچھے، قتل ہونا، اپنے پورے خاندان کو قتل کروا دینا معمولی خبر. آج بھی ہم لوگ تو سر دھنتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اس پر دھیان دیں. لیکن انیس کی شاعری صرف مذہبی شاعری نہیں ہے، صرف رسائی شاعری نہیں ہے، وہ ایک بڑی شاعری ہے انسانی اور اخلاقی اعتبار سے، تاریخی اور تہذیبی اعتبار سے بڑی شاعری ہے. ہوا یہ گڑبڑ کہ ہم نے اس کو ایک مذہبی شاعری سمجھ کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جیسے ہم نعت کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، حمد کے ساتھ، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ بھئی رسول، وہاں رسول آ رہے ہیں، وہاں خدا آ رہا ہے، اس پہ کوئی نکتہ چینی نہیں. لیکن ہم نے انیس کی شاعری کا اور پوری مرثیے کی شاعری کا پوئٹک ایویلویشن نہیں کیا. اس کی جمالیات اور شعریات پر علمی اور ادبی باتیں کم سے کم ملتی ہیں. انیس کے ہاں منظر نگاری ہے، عظیم کے ہاں اخلاق نگاری، انیس کے ہاں جذبات نگاری، بہت جو سستے قسم کے سامنے کے مضامین ہیں. انیس کی شاعری میں جو حسن و جمال کا تصور ہے، انسان کا تصور ہے. ایک بڑی اچھے نقاد ہیں پاکستان کے، غالباً مظفر علی سید کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انسان تو صرف دو ہی جگہ نظر آتے ہیں، یا جو رامائن لکھی گئی اور یا انیس کی شاعری میں. دو ہی جگہ انسانوں کی کثرت، انسان کے تصادمات اور تضادات جتنے انیس کی شاعری میں ملتے ہیں. میں رامائن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جملہ انہوں نے کہا اور شاید صحیح کہا ہوگا. لیکن انیس، میں تو صاحب انیس کی شعریات اور جمالیات کا اتنا، اور مجھے شکوہ بھی ہے کہ انیس کو صرف ممبر تک کیوں رکھا گیا. لیکن میں پھر سوچتا ہوں دوبارہ کہ اگر ممبر و مجلس نہ ہوتی تو انیس کو تو ہم نے پہلے ختم کر دیا. ہاں، کم سے کم انہوں نے زندہ تو رکھا. کم سے کم ضرورت ہے کہ انیس کی شاعری کی سماجیات، انیس کی شاعری کی شعریات اور جمالیات پر ہم ایک معروضی بحث چھیڑیں، ایکیڈیمک باتیں کریں، پوئٹک باتیں کریں. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو ذرا راستہ بدل جاتا ہے ہمارا. وہ بالکل ڈیٹیچ ہو کر انیس کی شاعری پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے پوئٹک ایویلیوشن کو اثر نو دریافت کرنے کی. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا بچوں کہ کس خوبصورتی سے پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب نے بتایا کہ زندگی کی تمام قدریں انیس کی شاعری میں کس طریقے سے ہیں، اور پوری ترقی پسند تحریک کا جو ٹولز جو ترقی پسندوں نے استعمال کیے وہ انیس کے ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھے. اور ظاہر سی بات ہے انیس بھی یہ بات جانتے تھے کہ 1857 کے اس ماحول میں انگریزوں کے خلاف سفارہ ہونے کے لیے جس مقاومت، جس حوصلے اور جس صلابت کی ضرورت ہے، اس کے لیے واقعہ کربلا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور مجلس کے ذریعے سے اسے آسانی سے، اور مجلس میں جو مجمع آ رہا ہے وہ ہر طرح کا طبقہ ہے، اس کو ہم وہ پیغام دے سکتے ہیں. اور آج بھی ممبر اور مجلس کے ذریعے سے انیس سب سے زیادہ پڑھے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ قرأت ان کے مرثیوں کی ہو رہی ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ انیس کی شاعری پہ افہام و تفہیم کا سلسلہ شروع ہو، ایک ڈسکورس شروع ہو، ایک اکیڈمک گفتگو شروع ہو، تاکہ انیس کی جو تعبیر کا اور تفہیم کا اور محاکمے کا اور ان کی قدر شناسی کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا سکے، اور انسانی زندگی کی قدروں کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے جو ان کی شاعری ہے. اب میں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میر انیس کا ایک بند پیش کرتا ہوں، تاکہ ان کی جو انسانی اور اخلاقی قدروں کی جو گفتگو ہو رہی ہے، جیسے آپ نے فرمائی، ایک بند پیش کرتا ہوں. دنیا کے کسی بھی ادب میں شاید یہ بند اس طریقے سے اخلاقی رویوں کو پیش کرتا ہوا نظر نہ آئے. امام حسین میدان جنگ میں ہیں، اپنے 71 ساتھیوں کو قربان کر چکے ہیں، اور اب خیمے جلنے کی تیاری ہے. جس کا گھر جل چکا ہو اس کے پاس اتنی قدریں ہوں کہ وہ دشمن پر رحم کرے. یہ بہت بڑی اخلاقی قدر ہے. انیس کہتے وہ میر انیس فرماتے ہیں، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ،
نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ. اب بحث سن لیجئے. نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ, تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا, آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا. یہ ہے میر انیس کی اخلاقیات. ہم اسی کے ساتھ ایسا شاعر نظر انداز ہو رہا ہے اور اس کو بھی احساس تھا انیس کو, تبھی اس نے کہا تھا کہ کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے, جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے. چلیے, یہ انیس کو احساس تھا, مگر بڑا شاعر ہوتا ہے. نذیر اکبر آبادی کو ایک عہد کے بعد میں تلاش کیا گیا. انیس بھی ابھی اور پہچانی ہو رہی ہے, اور انیس شناسی کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر فاطمی کا.